وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کامل اور سچے دین کو مکمل فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس دور کو
ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ ایکسل دور ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں دنیا نے بظاہر ہماری دنیاوی ضروریات، سہولیات، آرام و راحت کو ایک حد تک اس نے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے ہر ذی شعور اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتا ہے کہ زمانے کی یہ تیز رفتاری اور اس زمانے میں دنیاوی اعتبار سے ہماری جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ایک حد تک ہماری خواہشات کی جو تکمیل ہوتی ہے، ہر کوئی اسے محسوس کرتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسانیت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سکون کی متلاشی ہے، جو خیر کی متلاشی ہے، جو حق کی متلاشی ہے، جو برکت کی متلاشی ہے، امن و امان کی متلاشی ہے، راحت و اطمینان کی متلاشی ہے۔ اور حقیقت میں پروردگار نے امن و امان، راحت و اطمینان، خیر و برکات اس دین اسلام میں رکھا ہے۔ دین اسلام سے جڑے خیرات ہی خیرات ہیں، برکات ہی برکات ہیں، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اسلام کی ترجمانی کرنے والی یہ مسجدیں جب ان مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، دلوں کی کیفیت بدلتی ہے، دلوں کا حال بدلتا ہے، انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ہم مسلمان جن کا اسلام سے تعلق ہے، جن کی اسلام سے نسبت ہے، اسلام سے تعلق اور نسبت ہونے کے باوجود ہم بھی اسی امن و سکون کے متلاشی ہیں، ہم بھی خیر و برکات کے متلاشی ہیں۔ یقیناً ہماری زندگی میں کچھ ایسی کوتاہیاں، کچھ ایسی کمزوریاں، کچھ ایسی سیاہکاریاں ہیں جن کی بدولت ہم خیر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، سکون سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، برکت سے بہت دور ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے حقیقت میں امت نے تقوی کی میراث کو کھو دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اپنی زندگی اور امت مسلمہ کا بالعموم جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج کی اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، امت مسلمہ نے دامن تقوی کو چھوڑ دیا۔ اور اہل علم کہتے ہیں التقوی رأس کل خیر، التقوی مفتاح کل خیر، التقوی مفتاح کل برکہ۔ اگر آپ خیر چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تقوی والی زندگی بسر کرو۔ تقوی سے سکون ملے گا، تقوی سے رب راضی ہوگا، تقوی سے برکات سے مالا مال ہوں گے، تقوی کے ذریعے تمہاری زندگی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل پاتا ہے، ان مسائل کا تعلق یا تو اس کی انفرادی زندگی سے، یا اس کی اجتماعی زندگی سے، یا اس کی اقتصادی زندگی سے، یا اس کی سیاسی یا سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل، اور مسائل کا یہ انبار۔ اگر چاہتے ہیں ہر مسئلہ ختم ہو، اگر چاہتے ہیں ہر مسئلے کا سلوشن ملے، حقیقت میں اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، ایک مقام پہ نہیں، 10 مقام پر نہیں،
سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو تقوی کی تعلیم دی اور تقوی پہ ابھارا، اور تقوی سے جڑنے کے فوائد و برکات اللہ نے اس عظیم قرآن میں بیان کیا۔ اس کے باوجود ہماری زندگی تقوی سے خالی ہے، ہمارے دل تقوی سے خالی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، اوروں کو دکھ نہ پہنچاتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، اوروں کا حق نہ ہڑپتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، حقوق العباد میں کوتاہ نہ ہوتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، تجارت و کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام نہ لیتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تو زبان کو سچائی کی جانب موڑ دیتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا، حقوق اللہ کے ہم پاسدار بن جاتے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا تو زندگی کو توحید کے حوالے کر دیتے، زندگی کو حق کے حوالے کر دیتے، زندگی کو اسلام کے حوالے کر دیتے۔ متقی انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ اپنی زندگی کو تقوی کے اور اسلام کے حوالے کرتا ہے۔ دوستو، یہ تقوی کی برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے راستے ہموار کرتے ہیں، برائی سے بچنے کے مواقع آپ کو مل جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، دل تقوی سے خالی، خیر کے دروازے بند، اور ہر قدم برائی کے دروازے کھلتے جاتے۔ کل صبح ہماری کیسی اور آج کی صبح ہماری کیسی ہے؟ کل کی شام ہم نے کیسی گزاری اور آج ہماری شام کی حالت کیا ہے؟ جب دل تقوی سے خالی ہونا، یہ دل برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، یہ دل برائیوں کا سنگم بن جاتا ہے۔ جب دل تقوی سے معمور ہو، ہر خیر کا مرکز بن جاتے ہیں آپ۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اللہ اکبر، اللہ تقوی کی دعوت کسے دے رہے؟ اہل ایمان کو دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے صحیح معنی میں اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت کو تم نے اختیار کیا، اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت آج امت نے کھو دیا۔ نوجوان طبقہ، اللہ اس طبقے کی حفاظت فرمائے۔ کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر یہ سورج طلوع ہوتا ہے دوستو، کوئی نہ کوئی فتنہ۔ اللہ کی پناہ، نوجوان طبقہ بآسانی ان فتنوں کی زد میں آتا ہے۔ کل تک جو حق کا پرستار تھا ہمارا نوجوان، اس نے اپنے دل کو تقوی سے معمور نہ کیا، اس نے اپنی جوانی کو راہ تقوی میں نہ موڑا، نتیجے میں آج وہ باطل کا پجاری بنا بیٹھا ہے، باطل کا داعی بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید سے محروم کر دیا، راہ حق اور منہج ربانی سے اللہ نے اسے کوسوں دور کر دیا۔ یہ تقوی سے دوری کا نتیجہ ہے اور یہ تقوی سے دوری کا نقصان ہے، یاد رکھنا۔ اگر دل تقوی سے معمور ہوں، اللہ ہر خیر سے مالا مال فرماتے ہیں۔ بس اللہ کے بندے بڑے پریشان لگتے ہیں، کماتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، گھر والوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا پھر بھی ہم پریشان ہیں، تجارت ساتھ نہیں دیتی، کاروبار ساتھ نہیں دیتے، جو راہ بھی اپنائیں اس راہ میں عجیب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کو کھنگالو، اللہ سے جو رشتہ ہے آپ کا، اس رشتے کا آپ جائزہ لو۔ یقیناً تقوی میں کوتاہی یہ بے برکتی کا باعث ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا، یہ اس کا وعدہ ہے اہل تقوی کے لیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ اکبر، وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے رہنے والے ایمان کے ساتھ تقوی والی زندگی بسر کریں، آسمان و زمین سے برکتیں نازل فرمائیں گے۔ آیت جانتے ہیں ہم، سورہ اعراف کی بڑی عظیم آیت ہے، ایمان سے مالا مال، لیکن ایمان کی پرواہ نہ کی تو ایمان کے ساتھ تقوی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، تقوی کا سوال اللہ سے کرنا۔
جب حقیقت میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے نا تو آپ ہر خیر سے مالا مال، ہر فتنے سے بچ جائیں گے. اور آج کا یہ دور جسے دور پرفتن کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اسی موقع پر اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. آج اسی کا مصداق یہ زمانہ نظر آتا ہے. بہت جلد فتنوں کی زد میں ہم آ جاتے ہیں. تقوی ڈھال ہے، تقوی روک تھام ہے. اگر آپ متقی ہیں، دنیا کی بڑی آندھی بھی جو فتنوں کی شکل میں آئے آپ کے قدم کو ذرہ برابر بھی وہ حرکت نہیں دے سکتی. اسی لیے تقوی والی زندگی بسر کریں اللہ کے بندو، اور تقوی والی زندگی کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہماری زندگی میں تقوی پایا جاتا ہے کہ یا نہیں؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. پریکٹیکل لائف بتائے گی حقیقت میں اس تقوی کے معیار میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں. خلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. ایک عربی شاعر نے بہترین کہا، جانتے ہیں آپ تقوی والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑیے. جانتے ہیں آپ کھٹک پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں، یہ رب کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ دھوکہ دینے والا عمل ہے. حشر کے میدان میں باز پرس ہوگی، اللہ کے پاس سوال ہوگا. جانتے ہیں کھٹک پیدا ہوتی ہے پھر بھی آگے بڑھتے ہیں. سمجھ لینا آپ تقوی سے محروم ہیں. آپ چھوڑ دیجئے گناہ. ایک متقی یہ فرق نہیں کرتا ہے یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ. متقی فرق نہیں کرتا ہے، وہ اپنے دامن کو ہر گناہ سے بچاتا ہے. اسے یقین ہے، اس کا ایمان ہے گناہ یہ مصیبتوں کا اہم سبب ہے، مصائب و آلام کا سبب ہے. ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کرتا ہے. یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، سمجھ لینا کہ تقوی کو ہم نے اپنے دل میں باقی رکھا. وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى. کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ قدم قدم پر جائزہ لینا رب کی مرضی ہے کہ یا نہیں، اللہ کا کہیں ناراض نہ ہو جائے، شریعت کی کہیں مخالفت نہ ہو جائے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ کے مصداق کتنے اللہ کے بندے ہیں. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہ مال کا فتنہ اس نے ہماری زندگی سے تقوی کے لباس کو چھین لیا. سب سے بڑا مسئلہ آج مال کا فتنہ ہے یا شہوت کا فتنہ ہے. کمانے والے مال کے فتنے میں ایسے مبتلا، زندگی سے تقوی کا لباس اتار دیا. نوجوان طبقہ شہوت کے فتنے میں ایسے مبتلا، نوجوانوں کی زندگی آپ دیکھیے گا ان کی جوانی میں کہیں تقوی نظر نہیں آتا. تقوی کا لباس پہننا چاہتے ہو، فتنہ مال سے بچو اور فتنہ شہوت سے بچو. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے لے رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. لوگ صرف مالدار ہونا بس ان کی خواہش ہے، ان کی خواہشات پوری ہو جائے یہی ان کی خواہش ہے. اس سے قطع نظر اللہ کی مرضی ہے کہ یا نہیں. اسی لیے اللہ کے بندو تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پریشان ہیں آپ، زندگی کی الجھنوں میں آپ مبتلا ہیں، آپ گھبرائیے نہ، پریشان مت ہو جائیے. تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے گا اور اس تقوی کے نتیجے میں آپ کی زبان، آپ کی نگاہ، آپ کی سماعتیں اور آپ کا دل، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کردار، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، ہر ایک میں تقوی کی جھلکی نظر آنی چاہیے. اگر ایسی زندگی بسر کرو گے اللہ کا یہ وعدہ یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تمہیں بتائیں گے. ایک مصیبت میں مبتلا آپ نے فکر نہ کی، ایک اور مصیبت زندگی میں آ گئی، ایک اور مصیبت زندگی میں آ گئی، مصائب و آلام کا سنگم یہ ہماری زندگی بن جاتی ہے.
تقوی کو کھنگالیے، اپنے دل کو آپ جو ہے پاک و صاف کرنے کی کوشش کیجئے گا. یجعل لہ مخرجا، آگے ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے مقام سے روزی ملے گی نا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ اس مقام سے اسے روزی ملے گی جہاں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جو سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ تقوی کا کمال ہے. تقوی ناممکن کو ممکن بناتا ہے. تقوی خیر کے راستے کو آسان کرتا ہے. تقوی شر کے اور برائی کے دروازے کو تنگ بناتا ہے آپ کے لیے. اگر تقوی سے محروم ہوں گے نا، سب سے بڑا نقصان خیر کا دروازہ تنگ نظر آئے گا اور برائی کا دروازہ کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا. اور یہی حال ہے دوستو آج ہمارا. معاف کیجئے گا، زندگی میں جہاں جہاں آپ الجھن دیکھ رہے ہیں، بس اللہ کے بندے حقوق اللہ میں بڑے پاسدار نظر آتے ہیں. مسجد کی اینٹ ان کے حق میں گواہی دے گی، یہ بڑا جو ہے پارسا ہے. لیکن اللہ کے بندے ایسے ان سے پناہ مانگتے ہیں. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ عبادات سے اپنے تقوی کو ظاہر کریں، معاملات سے بھی اپنے تقوی کو ظاہر کرنا چاہیے. آپ کے اخلاق و کردار سے بھی تقوی جو ہے ظاہر ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق، طرز زندگی، آپ کا تعامل ایسا ہو لوگ کہیں کہ متقی انسان سے میں تجارت کر رہا ہوں، متقی انسان سے میں لین دین کر رہا ہوں، متقی انسان سے میرا معاملہ ہو رہا ہے. پڑوسی میرا متقی، شوہر میرے متقی، بیوی میری اللہ سے ڈرنے والی، بچے میرے متقی. یہ تقوی کی زبان ہر ایک کے حوالے سے جو ہونا چاہیے دوست، ضروری ہے. آج لوگ جب تقوی سے محروم ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے گا وہاں نافرمانی ہوگی، وہاں ساری حدیں پار ہوں گی. بعض اللہ کے بندے باہر جب قدم رکھتے ہیں نا، لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ حقوق کو ہڑپنے والا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے. اور جبکہ مسجد کی صفیں گواہی دیتی ہیں یہ صف اول کا اہتمام کرنے والا بندہ ہے. تقوی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. تقوی کا تعلق صرف عبادات سے نہیں، اپنے تقوی کا رخ معاملات کی طرف بھی موڑنے کی کوشش کیجئے گا. اور جہاں آپ کا رخ تقوی کا معاملات کی جانب ہے تو وہاں پر عبادات کی جانب بھی رخ کرنا چاہیے. ورنہ شیطان آپ کو مطمئن کر دیتا، لوگوں کے بہت کام آتے ہو تم، کیا بارش، کیا دھوپ، کیا سردی، کیا گرمی. ہمارے نوجوان دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. شیطان کہتا ہے تم بہت اللہ کے محبوب بندے ہو، نماز فجر سے غافل ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اللہ تم سے راضی. رات میں آپ نے دوڑ دھوپ کی اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے رب کو ناراض کر دیا. تم نے اپنے رب کو تم نے ناراض کر دیا. کیا کبھی نوجوانوں نے اس پہ سوچا دوستو، اپنی کمپنی کے یجمان کو راضی کرنے، خوش کرنے اور ان کے پاس مقام بنانے کے لیے اگر تھوڑی دیر کبھی تاخیر ہو جائے تو ہماری پریشانی اور ہماری الجھن کیسے ہوتی ہے. 7 بجے اٹھنے والا یہ نوجوان کسی وجہ سے 8 بجے اٹھ جائے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس قدر وہ بے چین ہوتا ہے، گھر والوں کو کوسنے لگتا ہے، برا بلا کہنے لگتا ہے، اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی تیز رفتاری سے کمپنی تک پہنچ جاتا ہے تاکہ یجمان راضی ہو جائے. کوئی جو ہے اس پر منفی پہلو اس کی اپنی کمپنی میں اس کے حوالے سے نہ ہو. اس نوجوان کو یہ یاد نہیں کہ روزانہ اس کی صبح ایسی ہوتی ہے، رب کو ناراض کرتے ہوئے صبح کر رہا ہے، رب کو ناراض کرتے ہوئے وہ صبح کر رہا ہے. اگر تقوی ہونا دوستو، رات میں آپ کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے اللہ کی قسم ضرور الگ ہو جائیں گے. اگر دل میں تقوی ہو، اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں کہا، جمعہ کے دن آپ نماز فجر میں آ کر سنیے گا امام صاحب کون سی تلاوت کرتے ہیں، جس تلاوت کو اہل علم نے مسنون قرار دیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے جب سوتے ہیں نا، رات کے آخری پہر بے چین نظر آتے ہیں، جہنم کی وعیدیں انہیں بے چین کرتی ہیں اور جنت کی جو بشارتیں ہیں ان کے اندر شوق دلاتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. یہ تقوی ہو تو نماز فجر کی پابندی بھی آسان، تقوی ہو تو 5 وقتہ نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ آسان،
تقویٰ ہو تو ہر ایک کا خیال کرنا آسان، تقویٰ ہو تو بڑوں کا احترام کرنا آسان، تقویٰ ہو تو ماں باپ کا کہا ماننا آسان، تقویٰ ہو تو زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی پاسداری کرنا بہت آسان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں دوستو تقوی کے حوالے سے، کبھی ہم صحیح معنی میں تقوی کو نہیں اپنا پاتے۔ جانتے ہیں آپ اس کا ایک اہم ریزن کیا ہے؟ جب انسان غلطی کرتا ہے، دیکھیے گا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مولانا مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہزار بچانا چاہیں، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے غلطی کے فوری بعد انہیں احساس ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح راہ پہ اور تقوی کی راہ پہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سیاہکار بندے ہیں نا، یہی بہت بڑا پرابلم ہے، غلطی پہ غلطی کرتے جاتے آخر کار دل ہمارا مردہ ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر اگر مردہ پن آ جائے تقوی کو اپنانا بہت مشکل۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا؟ رمضان کے بعد کتنے مہینے گزر گئے، آپ کو نماز فجر کی پابندی کتنی مرتبہ نصیب ہوئی باجماعت وقت پر؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، گھر کے افراد نماز فجر کی پابندی کرتے، عید کی صبح ہو تو گھر کے افراد نماز فجر کی پابندی کرتے رمضان میں۔ دیکھیے گا جو غلطی ہے نا، ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ یاد رکھیے تقویٰ اگر آپ چاہتے ہیں کھٹک اپنے اندر پیدا کیجئے گا، جیسے ہی غلطی کی کھٹک پیدا ہوتی ہے فوری رجوع کیجیے اللہ سے، آپ کو آگے توفیق ملے گی، توبے کا راستہ آسان ہوگا آپ کے لیے، اور آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ ورنہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، جب بندہ اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے نا، اس کے دل میں ایک کالا نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ غلطی پہ غلطی کرتے جائے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا دل سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خیر کو خیر سمجھتا نہیں، شر کو شر سمجھتا نہیں، پوری زندگی رب کی نافرمانی میں گزرتی۔ پہچانو دوستو، اپنی زندگی کو کھنگالو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہاں نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کروں گا، فتنوں کی ہم نے بات کی، فتنوں کے حوالے سے بھی جائزہ لینا، کہ آپ توحید پہ ہیں، کیا آپ راہ حق پر ہیں، کیا آپ صراط مستقیم پر ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایک ایسے منہج سے تعلق ہے جو منہج ربانی سے بالکل الگ ہے۔ اپنے توحید کی حفاظت کرنا، اپنے منہج کی حفاظت کرنا، اس اسلام کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کو فالو کیجیے گا۔ لباس و پوشاک میں بھی اسلام کو اپنانا، اپنی تہذیب اور کلچر میں بھی اسلام کو اپنانا۔ ورنہ ایسی حالت ہے دوستو، اسلامی تہذیب کہیے گا، نوجوانوں میں لچک نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے گا، آپ کہیے گا بھائی کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کے یہ جو معاملات ہیں انہیں ایسے انجام دینا چاہیے، نوجوانوں کے چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ واللہ یاد رکھیے گا آپ کی شان سنت کو اپنانے میں ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانے میں آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ یہ تقویٰ سے محرومی ہے کہ آپ شرم محسوس کرتے، آپ کے چہروں پر جھریاں پڑتی۔ غیر اسلامی کلچر کو اپناتے ہوئے چہروں پر خوشی نظر آتی ہے، ایک نوجوان اکڑتے ہوئے چلتا ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں آپ، تقوی کا لباس اتار دیا تو ہر عریانیت اور ہر فحاشی زندگی کا حصہ بن جاتی۔ یاد رکھنا آپ، جب تقوی کا لباس اتار دیا نا تو زندگی فحاشی اور عریانیت کی تصویر بن جاتی ہے۔ ہر فحاشی کو اپنانا آسان ہوتا ہے دوست، کھٹک پیدا کیجیے اپنے اندر۔ جب جانتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان، وہ بزرگ افراد، وہ سنجیدہ اور باشعور لوگ جو لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اللہ ان کا سایہ باقی رکھے تا دیر۔ یہ نعمت ہے ہمارے لیے جو اسلام سے، تقوی سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارا حال کیا؟ ہم اپنے آپ میں بہت کمال سمجھتے ہیں، میں کامل ہوں، غلطی اس میں ہے
اس میں ہے، اور اس مولانا جو بتاتے ہیں نا، اور جمعہ کے خطبوں میں خطبہ اور علماء مختلف پروگرام سے جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ فلاں کے لیے ہر معاملے کو اپنے دل سے جو ہے اپیل کرنے اور جوڑنے کی کوشش کیجئے گا، زندگی بن جائے گی۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ثابت ہوا کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ جب انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے نا تو ہر ایک اچھا لگتا ہے اور خود میں کئی برائیاں نظر آتی ہیں۔ جب احتساب کے بغیر، جائزہ لیے بغیر اگر آپ جو ہے لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کو تولنے کی کوشش کریں گے نا، آپ اپنے آپ میں بڑے پرفیکٹ نظر آئیں گے، ساری غلطیاں صرف اوروں میں نظر آئیں گی۔ اسی لیے اللہ کے بندو، یہ دور جو ترقی یافتہ دور ہے، اس دور میں ضروری ہے کہ ہمیں تقوی والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تقوی پر اپنی زندگی کے رخ کو موڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ روزانہ سویرے اور شام تقوی کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس تقوی کے میدان میں ہمیں کہاں تک جو ہے کامیابی نصیب ہوئی۔ کل سے آج کا دن ہمارا بہتر ہونا چاہیے، اور آج سے آنے والا کل ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لوگ مساجد و مدارس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، تقوی کا لباس پہنیے، تقوی کا لباس پہنیے، اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے لگائیے، اور لوگوں کے سامنے اسلام کے اقدار کو پیش کیجئے گا، لوگوں کے سامنے اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو پیش کیجئے گا، اور چلیں تو لوگ کہیں فلاں مسلمان، جیسے اس کی گفتگو مثالی، اس کا معاملہ مثالی، اس کی زندگی مثالی، اس کی تنہائی مثالی، اس کی اجتماعی زندگی مثالی، اس کی تجارت مثالی، اس کے کاروبار مثالی۔ لوگ چلتے ہوئے کہنا چاہیے ایک مثالی مسلمان کا ہمارے سامنے گزر ہو رہا۔ اسلام کے ترجمان ہیں ہم، اللہ کے بندو، اپنی غلط عادتوں سے اسلام کی غلط ترجمانی نہ کیجیے گا۔ لوگ مذہب کی پہچان مذہب والوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ تقوی کا لباس ہم نے پہنانا، واللہ اس لباس میں ایسی لچک ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے لوگوں کو تقوی کا لباس پہناتے ہوئے جائیں گے آپ، معاشرے سے خود بخود برائیاں ختم ہوں گی، خیرات عام ہوں گے، اور دشمنان اسلام کے دل بھی ہمارے حوالے سے نرم ہوں گے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، جب لوگوں نے تقوی اور اسلامی تہذیب کے شعار کو اپنی زندگی سے جوڑا، وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے بن گئے، جہاں بھی گئے کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، خصوصاً آج کے اس پرفتن دور میں اور ایسی نازک صورتحال میں جہاں اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن عناصر اسلام کے خلاف جو ان کی مختلف ریشہ دوانیاں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں، تو اپنے تقوی کے معیار کو ہمیں بڑھانا ہے، ہماری شناخت کو ہمیں بڑھانا ہے، اور ہماری پہچان کو ہمیں بڑھانا ہے، تو خود بخود ان کی سازشیں مٹی میں مل جائیں گی، ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے مدارس بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کے فیصلے ہر طرف فرمائیں گے، خیر و برکات کا نزول ہوگا، پرسکون زندگی میسر ہوگی، اور ایسی زندگی جس سے رب راضی ہو جائے، اور ایسی زندگی جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بابرکت زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، ہر خیر سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تقوی والی زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس تقوی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمہ وقت دامن تقوی کو تھامتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، اللہ سب کے حق میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کی مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کی خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔
فرمائے، نوجوان نسل کو اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، نوجوان نسل کو اللہ تعالی خشیت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر الجھن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خیر و برکات والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے نرم فرما دے، اللہ جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے، اسی کے دین پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون